اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا درس سورہ آیت نمبر 110 تک ہو گیا. آج 8واں پارہ شروع ہو گیا. یہاں سے رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا. یہاں پہ ان کے وہ تھے کہ قسمیں کھائی کہ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے. تو رب کریم نے فرمایا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اللہ چاہے تو سب ایمان لائے، لیکن یہ ان کا ایک بہانہ ہے کہ ہمیں معجزات دکھا دے، ورنہ انہوں نے لاتعداد معجزات دیکھیں پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو یہاں سے رب فرماتے ہیں اگر ہم نازل کرتے الیہم ان مشرکوں کی طرف، یہ معجزات طلب کرنے والوں کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان کے ساتھ مردے کلام کرتے، بات کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے. یہ جو اب جن کے لیے حضور علیہ السلام غمزدہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے دولت ایمان سے مالا مال ہوں اور جہالت کے شرک کے کفر کے اندھیروں سے نکل جائیں، تو اللہ فرماتا ہے دیکھیں اب یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، صفا کی پہاڑی بھی سونے کی ہو جاتی، لیکن ایمان نہ لاتے عذاب آتا. تو رب فرماتا ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کرتے تھے، قبلا ما کانوا لیؤمنوا، ان کے سامنے ہر چیز کو جمع کر دے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مگر وہ ایمان لاتے جو اللہ جس کے لیے چاہتا. بات معجزوں کی نہیں ہے، بس اصل یہ کہ کون ایمان کے قابل ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کی توجہ ہے اللہ ان کو دولت ایمان سے نوازتا ہے، جس قابل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھتا ہے. حضور کو تسلی دے رہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جاہل ہیں. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا پہلے ترجمہ سنتے ہیں. اسی طرح ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے ہم نے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن انسانوں کے شیاطین اور شیطانوں کے. اب دو مخلوق ہیں، نافرمان دو ہیں، یا تو شیطان ہے یا انسان ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری مخلوق نافرمان نہیں ہے، تیسری کوئی مخلوق نہیں، بس یہ دو ہی مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے، جس میں مشرک کافر اور فسادی ہیں، جناتوں میں اور انسانوں میں. تو شیطان کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، شیطان انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی وہ نبی کی دشمن ہوتی ہیں. جو ان جنوں کے شیطان ہیں کیا ہے عدوًا دشمن ہے، ہر نبی کے لیے دشمن ہم نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، کیا شیاطین الانس انسانوں کے شیطان، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وہاں بھی جمع ہے کہ یہ آپ کے پاس آنے والے یہ منافق یہ جب اپنے شیطانوں بڑے پاس کعب بن اشرف وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، قالون پھر ان کو کیا کہتے ہیں اِنَّا مَغَمْ تو تمہارے ساتھ ہیں. والانس اور انسانوں کے شیاطین، جنوں کے والجن اور جناتوں کے شیاطین. جناتوں میں بھی پورے کے پورے کافر نہیں ہوتے ہیں نا، جو سورہ جن میں ذکر آئے، انہیں بولا ہمیں کیا کم ایمان نہ لائیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا اور پھر کیا کہتے ہیں جو لوگوں کو دھوکے کے لیے غرورا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں. زخرف
خوشنما القول باتیں بنا بنا کے ایسے جو فسادی ہوتے ہیں وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا، ادھر ادھر کہانی وغیرہ، اور حق کی تکذیب کہ یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے. یہاں ہم درس قرآن دے رہے، ایک وہاں پہ بیٹھا ہوگا بولے دیکھ یہ صحیح نہیں کر رہا، لیکن وہ اس میں کوئی بناوٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھے فلاں کی نماز، حالانکہ ابھی تو مسجد خالی ہے نا، صرف درس قرآن والے ہیں. یا ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، بولے دیکھ یہ مسئلہ بتا رہا ہے لیکن اسے لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے. اس سے بھئی دین کے مسائلوں سے کیوں غصہ آتا ہے؟ لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی تو مسئلہ بیان کرنا نا. تو وہ اس بات کو ایسے پیش کرتا ہے کہ میں تو بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو بڑا خیر خواہ ہوں. تو یہاں کہ رب نے فرمایا کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے یوحی، کیا معنی ہے یہاں پہ؟ القاء کرتے ہیں بعض کو زخرف القول غرورا، اس بات کو خوشنما بنا کے، غرورا دھوکے کے لیے. ہر فراڈی جو ہے نا وہ کسی کو دھوکہ دیتے وہ بڑی نرم باتیں کرتا ہے. پہلے وہ منافق کے کیا نام تھا اس کا، خنیس. یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 204 میں خنیس بن شو، کیا نام ہے اس کا، ذہن سے نام نکل گیا. اب دیکھیں وہ کیسے باتیں، خوبصورت باتیں بنا کے رب فرماتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے. ہاں، اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ الد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جہاں سے اڑ کے جاتا ہے، درس ہو رہا ہے اڑ کے جاتا ہے تو گلیوں کوچوں میں فساد پھیلاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین میں پھر آپ کے مجلس سے اڑتا ہے تو یہ آرام سے نہیں بیٹھتا کہ نبی کی باتیں سنو آپ کو جہنم سے، نہیں، یہ فساد پھیلاتا رہتا ہے. یہ بڑا چال باز تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، منافق تھا، رئیس المنافقین تھا. تو باتیں بڑی پیاری پیاری اور اندر فساد. بظاہر تو کیا کہتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول الله من الناس من يقول ربنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر، لیکن رب فرماتے ہیں ما بمؤمنین، یہ فساد ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں رب نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اے محبوب آپ فکر نہ کریں، غم زدہ نہ ہوئیں، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسے نہ کرتے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دائرے قدرت میں ہے، اللہ کی معیشت میں، اللہ کے ارادے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. ایک وقت ہے یہاں پہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. یونیورسٹی میں جب ٹیچر پڑھا رہا ہے، سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، سب کو اختیار ہے، کوئی یاد کرے نہ کرے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ پڑھنے والے اور ٹائم پاس کرنے والوں کا رزلٹ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. فَزَرْهُمْ میں نے چھوڑ دیے وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ گھڑتے ہیں اپنے طرف سے افتراء کرتے ہیں کہ یہ اور فلائیں، یہ سب بہانے ہیں. وَلِتَسْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں الیہ، ان کے باتوں کے طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ان کے طرف مائل ہوتے ہیں. وہ ان باتوں میں جن کے عقیدے مضبوط ہوں وہ پھر اس قسم کی باتوں میں نہیں آتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کرتے ہیں. وَلِيَقْتَرُوا، اور تاکہ وہ برائیوں کا ارتکاب کرے. مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جن گناہوں کا وہ ارتکاب کرنے والے تھے یہ مزید گناہوں میں در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ. یہ ان کے مقدر میں اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کے ارادے غلط ہوتے ہیں، ان کا کردار غلط ہوتا ہے. اچھا، آج میں اسی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. محمد بشر لا کالبشر، حضور بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ان جیسا کوئی بشر کوئی انسان نہیں ہے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اب ان کے دشمن کتنے تھے؟ بہت سارے دشمن تھے، رات دن دشمنوں کا.
تو یہاں مفسر نے کہا کہ جو عالم دین کا کام کرے اور اس کے دشمن بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے. تو میں نے جب پڑھا بہت خوش ہوا. میں نے بولا اچھا یہ تو اللہ کا کرم ہے. بولا لازمی یہ قانون ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے, کیونکہ صدیق اکبر جیسے انبیاء کے بعد کون ہو سکتا ہے, ان کے کتنے دشمن. پھر عمر فاروق جیسے کون ہو سکتا ہے, شہادت منبر نبی میں. حضرت عثمان بن عفان جیسے کون ہو سکتا ہے, لیکن ان کی شہادت قرآن سامنے رکھا ہوا ہے, اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس کا خون اسی پر گر رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا جیسے کون ہو سکتا ہے, لیکن شہادت نوش کرتا ہے. تو علماء کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ڈرو نہیں, تمہارے دشمن ہوں گے, یہ تمہاری حقانیت کی, لیکن تمہارا ساتھ دینے والے بھی بہت ہوں گے. ساتھ دینے والے بھی تبلیغ کرتے جاؤ, اللہ کی رضا ملے گی. تو اس کے طرف فسادیوں کے طرف, باطل قوہ اہل بدع کے طرف وہی معلوم جو سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں, احناف علماء حق کے پیچھے کہ یار وہ روز روشن کے طرح حق ہے یار, پھر بھی ان کے خلاف رات دن لگے ہوئے. بھائی عوام نماز نہیں پڑھتی, حرام خوری میں, بدکاریوں میں, کتنی بیماریوں میں, نہیں ان کی فکر نہیں ہے, یہ فساد اسی میں لگے ہوئے. اللہ ان کی شر سے بچے, بولا آمین. افغیر اللہ ابتغی حکما, تو کیا میں اللہ کے سوا اور انصاف کرنے والا تلاش کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, اور وہ تو وہی ذات ہے جس نے تمہارے طرف کتاب اتاری, مفصل کتاب نازل کی ہے رب کریم نے. میں اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا شان نزول کا ہے کہ کفار مکہ نے عرض کیا تھا کہ یہود نصارا کے پوپ پادریوں کو ہم اپنا فیصلہ کرنے والے بناتے ہیں, ان سے اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں یا آپ. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں کچھ رشوت دے کر اپنے حق میں, کیونکہ وہ تو ویسے بھی قرآن میں جہاں حق کتمان حق کی بات آتی ہے تو یہی تو ہوتا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ. تو کون ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء تو تھے, یہ پوپ اور پادری تو تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ کون تھے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا يَصَدَّقُونَ, کون تھے؟ علماء بنی اسرائیل تو تھے کہ ان کو پتہ تھا دین اسلام کی وضاحت کرنے والے محمد رسول اللہ خاتم النبیین, یہ قرآن برحق ہے, یہ نبی برحق ہے, لیکن وہ پیسے کے پیچھے در پڑے ہوئے تھے. تو میں اس کو چھوڑ کر ان کے فیصلے مانوں, یہ تو ویسے بھٹک گئے. تو رب کریم نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, یہ اہل کتاب وہ جانتے ہیں, وہ یعلمون جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا تیرے رب کے طرف سے, اور کیا ہے؟ حق ہے, برحق ہے, سچ کتاب ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں نہ پڑھ, اس میں شک نہ کر, یعنی آسمانی کتاب کی سچی سمجھ نصیب کی جنہوں نے, وہ جانتے ہیں, جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ. یا مطلب یہ ہے کہ علماء کہ عام علماء اہل کتاب آپ کو حق جانتے ہیں, اگرچہ اقرار نہیں کرتے دنیاوی لالچ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ دنیاوی لالچ کی وجہ سے. تو یہاں قریش نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مردوں کو زندہ کر دیں. یہ پہلی آیت جو پڑھی کہ وَكَلَّمُ الْمَوْتَىٰ, کہ قریش مذاق میں پیارے عقائد و جہان سے کہا کرتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پرانے مردے زندہ کر کے لائیں جو آپ کی حقانیت کی گواہی دیں, یا فرشتے لائیں جو ہم سے آپ کی صداقت کے متعلق گفتگو کریں. ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ رب کریم نے نازل فرمائی, جس میں فرمایا گیا اگر ان کے مطالبے پورے کر بھی دی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, ان معجزات کو جادو کہہ کر ٹال دیں گے.
ورنہ حضور علیہ السلام کی گواہی تو کنکریوں لکڑیوں نے دیے، جسے کفار نے جھٹلا دیا تو حضور علیہ السلام کے لیے تسلی تھی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ دین کی تبلیغ کریں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ کا طریقہ کار یہ غلط ہے، آپ بت پرستی کرتے ہیں، آپ نے جو طریقے نام ابراہیم خلیل اللہ کا لیتے ہو اور خانہ کعبہ میں اتنے بت رکھے میں نوری مینے دی پزڑا باندے انبار کڑے نہ نبا سے پا کعبہ کی بتان ولی دلوں میں تم لوگوں نے کہتے دوسری محبتیں ثبوت و تسجد سا و دنیا تھا، اب بت پرست پرستار دا دی دنیا دا مسلمانوں تھے۔ آج کل مسلمان بھی اللہ کو تو ماننے والا ہے لیکن اللہ کے کلام سے دور ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، ایک رسم و رواج چل رہی ہے کہ بس دادا پر دادا بھی کلمہ پڑھ دے، باقی کرتے وہ ہیں جو ان کے من میں آتا ہے اور جس کے ذریعے ان کو 2 پیسے بس جتنے 2 روپے دی خیر ہے، وہاں کی تلاش میں نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ یا اللہ ان بابرکت دنوں میں جو ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں، پہلا عشرہ چل رہا ہے، کریم اللہ بڑے برکت والے دن ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے 5 کی نماز ہمیشہ ان کے برکت سے پڑھنے والے، یا اللہ حجاج و کرام جتنے آج موجود ہیں، یا اللہ حرمین شریفین میں سب کے یا اللہ عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو یا اللہ صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، جو مدارس میں طلباء طالبات ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، جو علماء دین اسلام کو یا اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے بیان کرتے پھر قواریت کے لیے نہیں، دوسروں پر اعتراض اور مسلمانوں کو بدنامی کے لیے نہیں، یا اللہ ان کے زبانوں میں مزید برکت عطا فرما، مزید علوم سے اللہ تعالیٰ انہیں بہرمند فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔